میرے فارم ہاؤس جو کہ وادی حسین قبرستان کے پیچھے 40 سال پرانا فارم ہاؤس ہے جو کہ خان فارم کے نام سے مشہور ہے اور میرے سسرالیوں کا تھا، جو اس کے بعد ان سے میں نے خریدا۔ اور چونکہ اس کے لیے مجھے پہلے بھی مجھ سے میری چیزیں جیسے کہ 2 پیٹرول پمپ اور 2 CNG اسٹیشن گریب کیے، اس کے بعد ان کو توڑا۔ ابھی وہ کورٹ کی تحویل میں ہے، اس کے باوجود بھی کورٹ کے حکم کی انحرافی ہو رہی ہے۔ اور یہ فارم ہاؤس جس میں 350 بھینسیں ہیں اور ان کے بچے ہیں اور اندر گاڑیاں ہیں، میری لیبر تھی کوئی 25 سے 30 لوگ جو بھینسوں کو سنبھالنے والے، ان سب کو باہر نکال دیا۔ السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ آصف علی زرداری صاحب کے سابق دوست مصطفیٰ میمن صاحب کی جانب سے ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں ایک اور الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے فارم ہاؤس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور یہ قبضہ بھی اسی طرح سے علی حسن بروئی صاحب کے معرفت کیا گیا۔ مسلح افراد وہاں پر بٹھائے گئے ہیں اور 350 بھینسیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور 25-30 ان کے جو ملازمین ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ کافی ملازمین کو حبس بیجا میں بھی رکھا گیا ہے اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ مصطفیٰ میمن صاحب نے اسی ویڈیو پیغام میں بھی جو تمام حقائق ہیں وہ بتائے ہیں، اور اس ویڈیو پیغام آپ نے سنا بھی ہے، اور شروع میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کچھ عرصہ قبل بھی اسی طرح سے ان کے پیٹرول پمپس ہیں یا ان کی جو ہوٹلز ہیں ان پر بھی قبضہ کیا گیا، ان کے جو پیچھے جو مختلف کیٹل فارمز تھے ان پر بھی قبضہ کیا گیا اور عدالت سے بھی رجوع کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ قبضہ ختم نہیں ہو سکا۔ اور یہ مصطفیٰ میمن صاحب کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جو پولیس ہے، جو مقامی انتظامیہ ہے، وہ سہولت کار بنی ہوئی ہے، اور علی حسن بروئی صاحب جو اس وقت اومنی گروپ اور کے اہم رکن ہیں اور اہم رہنما ہے، سارے کام جو ہیں زمینوں کے ہم بار بار یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی یہ تمام قبضے کیے جا رہے ہیں۔ یہ افسوسناک صورتحال اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کو کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی معاملات ہیں، کوئی پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں تو وہ بھی جو متعلقہ فورمز ہیں ان میں حل کیے جانے چاہیے، جو عدالتیں موجود ہیں ان میں حل ہونے چاہیے، اور اس طرح سے جو خوف اور ہراس کا ماحول جو ہے وہ یا پراپرٹیز پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، خاص طور پر سندھ کی بڑی جماعت ہے، اور سندھ میں ان کی حکومت ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ان پر لگتے ہیں وہ ان الزامات کے حوالے سے رد عمل دیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے یا ان کے بہاف پر ان کا نام استعمال کر کے علی حسن بروئی صاحب یا کوئی اور اس طرح کے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کا نوٹس لینا چاہیے۔ مگر یہ خاموشی سے یہ بات اس بات کو جسٹیفیکیشن ضرور مل رہی ہے کہ واقعی شاید جو اس ڈسپیوٹ کے بعد یا ڈسپیوٹ کے تحت تمام کارروائیاں جو ہے وہ کرائی جا رہی ہیں مختلف لوگوں سے، تو یہ تمام معاملات ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں جو ارباب اختیار ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں، اور کسی کی بھی ملکیت پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے مختلف لوگوں کی جانب سے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی پراپرٹی تھی جو انہوں نے مصطفیٰ میمن اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے نام پہ کی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پراپرٹی کس طرح سے لی گئی اور کس طرح سے اس کے ٹریل ہے وہ نکالنی چاہیے۔ بہرحال ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اومنی گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، انہوں نے مختلف ادارے جو ہیں پٹے پہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اے جی مجید صاحب ہیں، محمد علی شاہ صاحب ہیں، وہ تمام جو اہم ان کے مختلف افسران ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ علی حسن بروئی صاحب ان کے جو ہے مختلف مسلح افراد جو ہیں ان کے ذریعے مختلف جگہوں پر قبضے کرتے ہیں، اور اس وقت ضلع کیباڑی ہو گیا، ضلع ملیر ہے، ضلع ویسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورنگی کے اندر بھی انہوں نے مختلف اپنی ٹیم میں بنائی ہوئی ہیں، مختلف افسران لگائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ریونیو کے معاملات جو ہیں وہ ان پر انہوں نے گرفت حاصل کی ہوئی ہے۔
اور جو لوگ ہیں، جو سرکاری املاک ہیں، سرکاری زمینیں ہیں، ان پر بھی قبضے کیے جا رہے ہیں، یا مختلف پرائیویٹ لوگوں کی جو زمین ہیں ان پر بھی قبضے کیے جا رہے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو شوگر ملز لگائی گئی ہیں، مختلف انڈسٹریز لگائی گئی ہیں، اور مختلف کمپنیز بنا کر ان کو بھی جو شوگر ملز سے جو مال ہے وہ وہاں پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ چیز رکنی چاہیے، اور خاص طور پر اگر مصطفیٰ میمن صاحب سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تو سندھ ہائی کورٹ کہ خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو شخص، جو پاکستانی جو قانون میں یقین رکھتا ہے، اگر انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے تو ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بھی اس کا کوئی تدارک ضرور ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اندھیر نگری کا جو قانون ہے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شریف انسان اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو مسلح افراد آتے ہیں، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور پولیس جو ہے اس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام جو ہے فرائض انجام دیتی ہے۔ اس طرح سے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ مشتاق میمن صاحب اچھے افسر ہیں، اس طرح مشتاق مہر صاحب اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مشتاق مہر صاحب کافی ایشوز ہیں جس میں آپ جو ہے نا محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ شاید کرسی ہی صرف بچانے کے چکر میں ہیں۔ اس طرح سے آئی جی ہیں، پوسٹیں یہ اہم آتی جاتی ہیں، مگر آپ پر ذمہ داری ہے اگر محسوس کریں تو اس لیے آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اور اگر پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھیں اور ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس حوالے سے کوئی نوٹس لیں گے اور مصطفیٰ میمن صاحب سے کوئی انصاف ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نظام زاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔